من قالها حين يصبح وحين يمسي 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ شکر ہے اللہ کا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت کے ساتھ رکھے، صحت اور عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو روشن رکھے. اللہ ہمارے گھر قرآن پڑھنے کی وجہ سے آسمان پر سے ستاروں کی طرح چمکے، جب اوپر سے نیچے فرشتے دیکھیں تو انہیں گھر ہمارے چمکتے ہوئے نظر آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی محفلیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ذکر کی محفلیں ہوں اس میں شامل ہو جائیں تاکہ ہمارا ذکر بھی ملائل آمین. شروع کر لیتے ہیں ہم. انشاءاللہ میں کھولتی. ہاں جی، لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا آیت نمبر 66 to 70 66 ہے نا؟ 66 سے 70. جی چلیے وہ سے آپ پڑھیے، آپ پہلے آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے علیہم ہم لکھ دیتے ہاں جی کتبنا ہم لکھ دیتے علیہم ان پر ان کے اقتلو کہ قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو او اخرجو یا نکل جاؤ من دیارہکم اپنے گھروں سے دیارکم ڈال کی زیر باریک کریں. جی من دیارکم اپنے گھروں سے من دیارکم ری رے نہیں ہے من دیارکم ٹھیک ہے من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوہ الا نہ وہ کرتے اسے مگر نہ فعلوہ وہ کرتے اس کو الا مگر قلیل منہم ان میں سے تھوڑے ان میں سے ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلو کرتے ما جو یوعظون نصیحت کیے جاتے تھے وہ بہی جس بات کی جس چیز کی یا آ نہیں رہی اسکرین لکانو البتہ ہوتا خیرن بہتر لاہم ان کے لیے و اشدہ اور زیادہ شدید تثبیت ثابت قدمی میں. ایک اور پڑھ لیجیے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور تب البتہ دیتے ہم انہیں من لدنا اپنے پاس سے اجر عظیمہ بہت بڑا. ایک اور پڑھ لوں آگے؟ جی پڑھیں. اور لَهَدَيْنَاهُمْ البتہ ہدایت دیتے ہم انہیں صراطا مستقیما سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے بس آپ افتادی آپ پڑھیں گی؟ جی میں پڑھتی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی والرسول اور رسول کی فاولئک تو یہ لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ انعام کیا اللہ نے جن کے اوپر علیہم ان پر من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقوں میں سے سچوں میں سے والشہداء اور شہیدوں میں سے والصالحین اور صالحین میں سے وحسن اور اچھے ہیں اولئک یہ لوگ رفیقہ ساتھی. ایک بھی اور کسی نے جوائن کیا جو روبینہ تو لسنر ہے، کوئی اور جی پتہ ہے چھوٹی سی آیت ہے میں ایک نے ہی کیا آیت ہے، میں جوائن پڑھ لوں؟ میں جی نے کیا جوائن ایک سیکنڈ میں نے جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے پڑھ لیجیے. ان کے علاوہ کوئی ہے رضوانہ کے علاوہ کوئی؟ ایک سیکنڈ ٹھیک ہے مجھے رضوانہ پڑھ اسکرین ہی لیجیے. نظر آ رہی اسکرین میں آیت نمبر پڑھ لوں پھر آپ 70. اٹھا کے ایک اور پڑھ لوں. اب آ گیا. ہاں جی یہ آیت پڑھ لیجیے اس سے رضوانہ. ہاں جی کہاں سے شروع کرنا ہے؟ آیت نمبر لاسٹ 70 والی. بس چھوٹی سی آیت ہے، صرف اس لیے آپ کا حصہ ہو جائے بس. آیت تو چھوٹی. اچھا ذالکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالکا یہ فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ علیمن بہت علم والا. بارک اللہ فیکم. اچھا رضوانہ آپ مجھے بتائیں گی، آپ ابھی آئی ہیں لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں ہاں کہ کیا کس فضل کی بات ہو رہی ہے؟ اس فصل کے بعد پیچھے آیتوں میں دیکھیں، ایک سیکنڈ. باقی لوگ بھی دیکھیں. ہاں جی جی. جی اللہ دیکھیے. تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا صدیقین. ایک سیکنڈ میری اسکرین بار بار غائب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا. صدیقین ہے اور ان کا ہے نا کہ یہ شہداء اور اچھا ٹھیک ہے میں آپ بتاؤں، بتائیے. جی آپ یعنی مطلب یہ کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو ہم پر اللہ کا انعام ہوگا، اور وہ جی انعام یہی فضل ہے، انعام ہی فضل ہے. انعام کیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک یعنی ان لوگوں میں شامل کرے گا، ان لوگوں کا رفیق بنائے گا، یا ان لوگوں کے ساتھ اگر نبی جو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین صالحین. کے بھی شامل کرے گا. ٹھیک ہے رضوانہ ایک دم سے آئی تھی نا، ان کو ایک دم سے بولنا ہاں سمجھ نہیں آئے. یہ نا ایک دم لیکن سمجھ نہیں آیا. ہاں نہیں کوئی بات نہیں، مجھے پتا آپ کو آتا تو ہے نا. تو یہ کوئی کس بول شرط رہی پہ تھی. ہے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے. جی. تو یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے کتنی بہترین کمپنی ہے یہ جس کی کوئی انسان خواہش کرے، تو یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. اور اور اشد تثبیتا اجرن عظیمہ. اجرن عظیمہ سے آپ کو کیا سمجھیے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر دے گا جو نبی کی جو کوئی فیصلہ کر دیں اس پہ ان کا دل راضی ہو جائے. جس نے نہیں ابھی بتایا وہ بتا سکتے ہیں. اجرن عظیمہ یہ کتنا بڑا اجر ہے؟ چلیں یہ بتائیں. اجر عظیمہ تو مینس سب سے بڑا اجر ہے کہ بہت جیسے عظیم بڑی عظیم ہڈی کو اجر ہے کہتے ہیں جیسے نا انسان کے جسم کی جو سب سے بڑی ہڈی ہے، ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اجر تو یہ ہوگا کون بہت دے زیادہ. سکتا ہے؟ سب سے بڑا اجر کون دے سکتا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و اللہ تعالیٰ. سبحانہ و تعالیٰ دے سکتے ہیں. آپ سائمہ آپ بتائیں گے اللہ کے اجر کی کوئی مثال آپ کو کوئی یاد ہے؟ جو حدیث کا کوئی پارٹ یاد ہے کتنا وہ اجر ہوگا ساری دنیا کے انسان مل کے؟ میں ایکچولی کافی عرصے بعد آئی ہوں یہ کلاس میں، اچھا تو نہیں تھوڑا میں یاد کریں تھوڑا ہم سا کو. مجھے جی ہاں یہ حدیث میں خلا یہ وہی میں ایک سمندر سیکنڈ والی ہے نا؟ تھوڑا سا ہنٹ دے دے مجھے اسما، تھوڑا سا میں ہنٹ یہ کہہ رہی ہوں مجھے کہ یاد. جب اللہ جی تعالیٰ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان مل کے مجھ سے مانگے سارا کچھ جو ان کی ڈیزائر ہاں. ہے، جی تو تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو دے دے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اتنی کمی بھی نہیں آتی اللہ جتنا میں سمندر میں سوئی اگر کے ڈبو کر. بالکل پانی میں ہاں ڈال لیں تو اس میں اللہ پانی میں آ کوئی آپ جائے. پانی تھوڑا میں سا ڈال بھی دیں. اگر دے دے تو وہ ساری دنیا کے لیے آئی تھنک بہت ہے، مطلب اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی نہیں ہے. تو پھر اللہ ہوں کہہ رہے کہ میں اجر عظیم دوں گا، تو ہم ہوں تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے نا. سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل بالکل. تو یہ بات ہے صرف ہوں کس لیے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت میں جو انہوں نے کہہ دیا بس وہ مان جائے نا، آپ پہ اس کا دل راضی ہو جائے. آپ کہیں کہ یہ میں ابھی نہیں، ابھی مشکل بھی لگ رہا ہے، پھر بھی میں راضی ہوں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس بات کو مان لوں. فرض کریں کوئی دین کا حکم ہے
پردہ کرنے کا حکم ہے، یا آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں شروع کر لیں. میں چھوٹی چیز تو نہیں ہے لیکن میں غیبت آج سارا دن آج میں نا کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کروں گی، یا میں کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں نا. یا میں نمازیں پوری نماز پڑھوں گی، ٹھیک ہے، اول وقت میں نماز پڑھوں گی. کوئی بھی چیز آپ شروع کر لیں کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے. تو میں مانتی ہوں میرے لیے بہت مشکل ہے صبح اٹھنا، فجر تو بہت مشکل ہے، عشاء تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گی. تو دل سے اگر آپ کریں نا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد. اللہ کہتے ہیں نا میرے طرف اگر ایک قدم بڑھا کے آؤ گے، تو چل میں کے آؤ گے تو 10 پھر دوڑ 100 کے آؤ قدم گے. بڑھ. وہی ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار واقعی نیتوں پر ہے، نیت کہ پر آپ کی اللہ واقعی آپ کی کوشش دیکھتا ہے. کوشش سے. ٹھیک ہے؟ بالکل. تو بعض دفعہ اب لوگوں کے عمل اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن دل میں اتنا خلوص ہوتا ہے اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، تو کوئی کوئی ان کی مجبوری کسی طریقے سے وہ نہیں اتنا کر پاتے جتنا عام لوگ ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ نہ سوچیں، اللہ کا اپنا حساب ہے انشاءاللہ. بالکل. چلیں انشاءاللہ ہم آگے شروع کرتے ہیں. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی نمبر 71 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے. یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، خذو پکڑو، حذرکم بچاؤ اپنا. خذو حذرہ سے سوری، جی. خضو جو ہے اخذہ سے ہے، حمزہ ہم، خا زال. اخذہ ہوتا ہے پکڑنا، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پکڑو اپنی اپنی جو حفاظتی اقدامات تیار کر لو، یعنی چوکنا ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ کسی بھی حملے کے لیے، کسی بھی ڈیفenس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. ہجرا کو بچاؤ اپنا. ہجر ہاذا زال اور را، ہجر جو ہے اس کو کہتے ہیں بچاؤ کے لیے، یعنی خطرے اور آفت سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا. فن فرو، فا پس، نفرا نکلنے کے لیے آتا ہے، واو الف جمع کے لیے، پس پھر نکلو. صباتن، صباتن جو ہے نا صباتن کی جمع ہے، اور سبیت بھی اس کی وہ ہے سنگولر. سبیت اور صباتن واحد ہے، اور صبات جو ہے نا وہ پلورل ہے. تو چھوٹے چھوٹے دستے جو ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہوتی بہت. ہیں، جیسے آپ گروپس بنا کے نکلے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، ڈیفینسو میئرز کے لیے آپ نکلیں، گھر سے نکلیں، اپنا سکون چھوڑ کے، گھر کی جو آرام ہے اس کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ جو مسلمانوں کو کہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا بچاؤ کریں. یہ کس صورت میں تھا؟ اب انفرو جمیعہ، یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نکلو، او یا انفرو نفرا نکلو جمیعہ سب کے سب، یعنی یا تو چھوٹے چھوٹے تھوڑے لوگ نکلو یا سب نکلو، جیسا بھی حکم ہو. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ امیر کا حکم ہے. بعض غزوات آتے ہیں جس میں حکم تھا کہ اگر فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ نکل آئے تو انف ہے، سارے لوگوں کا نکلنا ضروری نہیں. کچھ ایسی جنگیں تھیں، غزوات تھے جس میں سب لوگوں کو نکلنے کا حکم تھا، جیسے کہ غزوہ تبوک، رائٹ، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کچھ لوگوں نے نہیں بھی پڑھا تھا جنہوں نے قرآن ابھی آگے سے نہیں پڑھا ہوا، اس میں غزوہ تبوک میں ہوا تھا کہ سب لوگوں کو نکلنے کا حکم تھا. لیکن تو 3 لوگ جو ہیں وہ اچھے نیک صحابہ تھے، صحیح جو صحابہ تھے مخلص، لیکن کسی نہ کسی سستی کی وجہ سے وہ رہ گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا میں فصلیں تیار کھڑی تھی، گرمی، شدید گرمی کا موسم تھا، سفر بھی بہت لمبا تھا. بعضوں کی کچھ کنڈیشن، جو منافق تھے وہ آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہانے کر دیتے تھے، مجھے یہ پرابلم، مجھے یہ پرابلم. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ایکسکیوزز لے لیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، یور ایکسکیوز، آپ نہیں جاؤ، کیونکہ ان کا جانا ہی نہیں تھا. منافقین کا تو پتہ تھا. لیکن جو مخلص صحابہ تھے وہ جب 3 پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر جب انہوں نے ایونچلی، یہ پورا سٹوری اگر آپ کو یاد ہو یا معلوم ہو تو وہ پھر یہ تھا کہ جب وہ لوگ واپس آئے، جنگ سے واپس آئے تھے، تو وہ لوگ یہ جو 3 تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت، ہمیں سب نے انکریج کیا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دو، نبی ول ایکسپٹ اٹ نا. لیکن میرے سے جھوٹ نہیں بولا گیا، میں نے صاف اس سستی میں نے کہا کہ اچھا ابھی آپ لوگ نکل پڑے ہیں، میں نا شام کو نکل جاؤں گا. پھر ہوا شام کے، اچھا میں صبح نکل جاؤں گا. دوسرے تیسرے دن آ گیا، پھر اتنی دیر ہو گئی کہ آپ اتنے دور ہو گئے کہ میرا آپ تک جا کے، مطلب اگر میں تیز دوڑا کے بھی گھوڑا پہنچوں تو آپ تک نہیں پہنچ سکتا. صرف سستی کی، شیطان کی طرف سے ایک ہو گیا کہ اس طرح سے نہیں جا سکے. تو ان لوگوں کا بائیکاٹ ہوا تھا. فرسٹ ٹائم ان مسلم ہسٹری مسلمان بھائیوں نے، مسلمان ان 3 لوگوں کا بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ وہ فرض تھا جانا 50 ڈیز تک. ٹھیک ہے. اچھا
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب کے سب اکٹھے نکلو، جیسا حکم ہے جیسا آرڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات پہ جانا یا شہادت کا رتبہ پانا اس قدر پسند تھا، تو وہ کہتے تھے کہ میری خواہش، مطلب مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں اللہ کی راہ میں نکلوں، ہر غزوے میں نکلوں، کیونکہ بعض دفعہ وہ سریا بھیجتے تھے نا، بعض دفعہ خود نہیں جاتے تھے، صحابہ کو چھوٹے گروپس میں بھیج دیتے تھے، ٹھیک ہے، اب کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، بعض وقت خود صاحب جاتے تھے، کہتے تھے اگر میری مرضی پہ ہو تو میرا دل کرتا ہے میں ہر غزبے میں خود جاؤں اور پھر شہید ہوں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں جاؤں، پھر شہید ہوں، اتنا شہادت کا رتبہ ہے، یعنی بہت پسند کرتے ہیں خالص اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ڈیفینسو میکنزم تیار رکھو۔ ہوا یہ تھا کہ احد کی جنگ کے بعد، احد میں شکست ہوئی تھی نا مدینہ میں، تو مدینہ کے آس پاس کے جو قبائل تھے نا، نواحی قبائل، ان کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں، تو وہ نا ہر وہ خطرہ رہتا تھا کہ یہ لوٹ کسوٹ شروع کر دیں گے، اٹیک کر دیں گے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوٹے اسپائی مشنز بھیجتے تھے کہ دیکھو آپ کیا ان کی نقل و حرکت ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کسی نے کوئی تیاری کی ہے، کوئی جنگ کے لیے آ تو نہیں رہا، یہ بعض دفعہ کسی گروپ سے نپٹنے کے لیے بھیجتے بھی تھے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں وارن کر رہے ہیں کہ بی ریڈی، کیونکہ اب تمہیں ڈیفنس کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا مکہ میں اجازت نہیں تھی اس کی قتال کی، لیکن جب مدینہ میں آئے تو پھر جنگ کرنے کی اجازت ملی۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ کیونکہ مدینہ کے اب جو عہد کے پاس خاص طور پہ مدینہ کی حدود کے بعد جان و مال کی سلامتی باقی نہ رہی تھی، تب یہ حکم آیا تھا، کیونکہ جو احزاب، غزوہ احزاب بھی ہوا تھا، یاد ہے کہ وہ جو احزاب تھے، جو گروپس تھے، جو آپ کے الائز تھے، انہوں نے آپ کے خلاف جو ہے وہ مل گئے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے، اور جنگ شروع کر دی تھی، تو وہ اس وقت خطرہ تھا کیونکہ یہ سازشیں شور پکڑی تھی۔ وَإِنَّ اور بے شک منکم تم میں سے لمن البتہ وہ ہیں جو لا یبطئن، بطأ ہوتا ہے سستی کرنا، ٹھیک ہے، بطأ جیسے نا لا جو ہے نا اس میں تاکید کے لیے، البتہ وہ ضرور، تا کے اوپر بھی تشدید ہے اور نون کے اوپر بھی تشدید ہے، تین تاکید ہے اس کے اندر، لا اور ایک اور دو تشدید ہے، یعنی وہ ضرور دیر لگاتا ہے تم میں سے، فَإِن تم میں سے کوئی ایک ہے جو بہت زیادہ سستی دکھاتا ہے، دیر لگاتا ہے، فَإِن پھر اگر اصابتکم، صواب وابا، صواب پہنچنے کو ہوتا ہے نا، تو اصابتکم تمہیں مصیبت، کوئی مصیبت، اچھا کچھ جو ڈیلے کرتے ہیں جنگ میں نکلنے کے لیے، اگر حکم ہے اور وہ کوئی نہ کوئی جیسے میں نے بتایا منافقین بہانا کرتے تھے، پھر اگر تم جنگ سے واپس آتے ہو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فرض کریں شکست ہو جاتی ہے یا تمہارے کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی فوت شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی ظاہر ایک مصیبت ہے، جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، اور جنگ ایک ہاری، ایک شکست کا وہ ہے۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جو آدمی جو پیچھے رہتا ہے، دیر لگاتا ہے، جو خود بھی نہیں گیا، وہ کہتا ہے قال، قد تحقیق انعم اللہ، اللہ نے مجھ پر انعام کر دیا، یعنی میں تو بچ گیا ہوں، علیہ مجھ پر، اعلیٰ یا مجھ پہ، اعلیٰ اوپر یا مجھ پہ، دیکھیں یا کی تشدید ہے نا، تو اعلیٰ کی ایک یا ہے اور یہ یا متکلم کی ہے مجھ پر، اللہ نے مجھ پر احسان کر دیا، اذ جب کہ لم نہیں، اکن میں کن تھا، معہم ساتھ ان کے، شہیدہ گواہوں میں سے، یعنی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا نا کہ شہید کا مطلب ہم نے دو مطلب کیے تھے، ایک تو ہوتا ہے شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جان سے جانا، ایک شہید شاہد منکم، گواہ کے لیے بھی آتا ہے نا، شاہد ہے، ورڈ میں کیا اس کا یوز ہوتا ہے، علماء کے لیے بھی آتا اینی شاہد، ٹھیک ہے، ہے۔ اینی شاہد ہوتے ہیں جو آنکھوں سے جس نے دیکھا ہو، گواہ ہو وہ، تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت مسلمانوں کو پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اب اپنی طرف سے بڑا نا کہ میں بہت سمجھدار تھا، شکر ہے اللہ نے اور اللہ کے ساتھ ہی جوڑا ہے خود کو، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم تھا، منافقت کی وجہ سے نہیں گیا۔ اب جو صحابہ کرام جو مصیبت لے کر واپس آئے، ان پر بیتی وہ، تو اس پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، یہ منافقین کی کنڈیشن بتائی گئی ہے۔ اب یہ جو سستی دکھانے والا کام ہے نا، یہ منافقوں کی نشانی ہے، آپ دیکھیے کہ سورۃ النساء میں آگے آ کے آئے گا کہ منافقین کی ایک نشانی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، دیر سے آئیں گے، اور اس کے اندر اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں، یعنی بس سر سے اتارے، رٹا مار کے بس ٹھکریں ماری اور ختم،
منافقین بھی نماز پڑھتے تھے نا، آپ کو پتہ ہے نا مدینہ میں منافقین کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی تھی؟ اگر کوئی شخص 3 جمعہ تک نہیں آئے تو ہم اس پر منافقت کا وہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہے منافق۔ تو منافقین بھی ڈر سے کہ لوگ مجھے سمجھتے رہے، وہ نماز ضرور پڑھتے تھے، لیکن ان کی نماز اور خالص مخلص مومنوں کی نماز مختلف ہوتی تھی، تو وہ دیر لگاتے تھے۔ تو قربان، آپ نے یہ دیکھنا ہے، ہم میں یہ تو خاص منافقین کی نشانی ہے نا، جو یہ کہتے تھے کہ شکر ہے ہم نہیں گئے۔ لیکن ہر قرآن کی آیت پھر ہمیں خود بھی غور کرنے کی توفیق وہ کرتی ہے نا، انکریج کرتی ہے کہ اجتماعی طور پہ جب کسی چیز میں اگر دین کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے چیریٹی کا، صدقہ کا، اپنا ٹائم دینے کا، اپنی صلاحیت یا فزیکلی کسی کی ہیلپ کرنے کا، تو ہم ان نیکی کے کاموں میں کتنی تیزی سے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم منافقین کی طرح تو نہیں ہے، اچھا خیر ہے کوئی اور کر لے گا، خیر ہے نا کمیونٹی میں سے کسی نے بھی کر لیا تو 2 3 لوگوں نے کر دیا، ٹھیک ہے خیر ان کا پورا ہو گیا ہوگا۔ نہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا عمل تو وہ تو پھر بازی لے کے جیت کے، آپ نیکی کا کوئی موقع آتا ہے تو آپ کتنی جلدی جمپ ان کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت دیر لگاتے، ڈیلے کرتے اور اکثر نہیں کرتے تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ منافق ہیں، نہیں، وہ پھر ایمان کی کمزوری، منافقین یہی تھے نا، ایمان ان کے دل میں جڑ نہیں پکڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، کسی کوئی کہتا تھا کہ وہ فلاں ایمان لے آیا تو آپ کہتے تھے نہیں یہ نہ کہو، وہ اسلام لے آیا، ایمان ابھی اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نفاق کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ایمان کی کمزوری میں سے نشانی میں سے یہ ہے کہ دین کے فائدے کے کاموں میں دیر لگانا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اگر مسجد کا کوئی کام ہے، ہم کس دل سے نیت سے کرتے ہیں، یا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری واہ واہ ہو جائے گی، اس میں جو پروگرام ہوگا اس میں پکچر آئے گی اور لوگ ہماری یہ جو گفٹ باسکٹ ہم نے دی اس کی طرف وہ مطلب نام ہوگا ہمارا، یا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اگر کسی نے فرض کرے کسی نے کسی کی ہیلپ چاہیے، کسی کو چیریٹی کا، آپ فوڈ پینٹری ہے کسی بھی طرح سے جمع کریں، اس میں آپ کو اپنی شہرت ریا کا خیال نہیں، یہ ہے کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے، آپ کھانا، آپ یہ ذہن میں ہو وہ حدیث کے کھانا کھلانا کتنے ثواب کا کام ہے۔ تو ہم نے اپنی ہر کام میں اپنی نیت کو چیک کرنا ہے کہ یہ نہ ہو، اچھا اگر دین کے کاموں میں کسی کو پرابلم آ جائے، فرض کریں کوئی تبلیغ کے لیے گیا اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فرض کریں ایک مثال ہے، تو آپ کے شکر ہے میں نہیں گئی اس کے ساتھ، بھائی وہ تو سڑک ہی ٹھیک نہیں تھی، ادھر تو ڈاکو ہے جو مطلب وہ کوئی بھی ایکسپلینیشن یہ نہیں کہنا، آپ دیکھیں کہ اس مصیبت کا اس کو اجر کتنا مل رہا ہے۔ تو یہ ہم اپنی ایکسپلینیشنز میں ہم دنیا کے معاملات میں بڑے ساوی بنتے ہیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ واؤ ہم تو بڑے کامیاب رہے۔ نو، بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں کون کتنا کامیاب ہے۔ اچھا، ایک کیٹیگری یہ ہے جو وہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے نا، جو جیسے جنگ میں نکلنے کی بات تھی، تو وہ کہتے تھے شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر نیکسٹ کیٹیگری کی ہے ولا ان، اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل کوئی فضل، کم کس سے؟ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ اس زمانے میں سینیریو تھا، اور ان جنرل ہم جیسے دین کا کوئی کام اگر ہم کر رہے ہیں یا صدقہ چیریٹی کر رہے ہیں، استغفر اللہ، اگر تمہیں کوئی پہنچے فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے، لیقولن، البتہ وہ ضرور کہے گا، کأن، گویا کہ، لم نہ تکن، تھی، بینکم تمہارے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، مودتن کوئی محبت۔ اب دیکھیں یہ کان سے نا یہاں سے مودتن تک کو نا، اس کو پرانتھیسس میں کر لیں، اگر آپ اس کو بریکٹ میں کر لیں، یہ جملہ معترضہ ہے، درمیان میں ایک ایکسٹرا بات کی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر تم میں کوئی فضل پہنچے اللہ کی طرف سے تو وہ کہتا ہے یا لیتنی، ہائے افسوس ہے مجھ پر، کنتو میں ہوتا معہم ان کے ساتھ، فافوزا، پس میں فوزا کامیابی پا جاتا، فوزن کامیابی عظیمہ بہت بڑی۔ اس کو یہ پچھلی بات بھول جاتی، کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، یہ پہلے جو وہ شکر ادا کر رہا تھا کہ یہ وہ بات بھول ہی جاتی کہ میں نے کہا تھا، میں بھی یہی کہنے والے میں تھا، شکر ہے میں نہیں گیا۔ اب وہ سارا اس نے اپنا کیریکٹر بیچ میں سے نکال دیا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی فضل پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ہائے میں کیوں نہیں گیا ساتھ، اپنی ساری پچھلی اسٹیٹمنٹ کو بھول گیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ بھی بھول گئے جن سے میں نے کہا تھا۔ تو یہ کیریکٹر ہوتا ہے منافق کا، یعنی دوغلا ہوتا ہے، جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے نا، جیسے فرض کریں اگر
جنگ جیت کے آئے ہیں تو پھر مال غنیمت بھی ہوگا، واہ واہ ہوگی، مسلمانوں کا نام بلند ہوگا، دین کی خدمت ہوگی، تو وہ کہیں گے ہمارا نام بھی ہو، ان صحابہ کا نام ہے تو ہمارا نام بھی ہو، سو پیور ریا اور پیور اپنے فائدے کے لیے۔ تو یہ جو کوالٹی ہے، یہ منافقین کی کوالٹی ہے، یہ ان جنرل اس زمانے میں منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متبنہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کا کیریکٹر ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، سب سے بڑی بات ہے، ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ سامنے ہم ظاہر پر معاملہ کریں گے، ہمارا دین کہتا ہے کہ ظاہر پر معاملہ کریں، اور کسی کو جج کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنی ججمنٹ ڈے میں پاس ہو جائے تو وہی بہت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ لیکن ہم نے اپنا اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے کہ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ فرض کریں اگر کوئی جیسے فوڈ پینٹری کے کام میں کوئی نکلا ہے تو مسجد میں کوئی بڑا حادثہ پیش آ، فرض کریں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، کوئی ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے کسی طریقے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہیں پہ بڑے پریس والے آ جائیں اور بڑا نام اور بڑا آرٹیکل چھپے اور نیوز، شام کی نیوز میں بھی آئے، تو کہیں گے وائی ناٹ آئی واز ود them، رائٹ؟ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ منافق ہونے کی یعنی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہم اپنا فائدہ، کرنٹ دنیا کا فائدہ نہ دیکھیں، ہم دیکھیں کہ اس میں خالص نیت ہماری اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور فائدہ اجر نظیمہ والا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اپنے پاس سے دے گا اجر، اور اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے اللہ، اور آخرت میں بھی اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ، ٹھیک ہے، جو آگ سے بچا لیا گیا تو وہی بڑی کامیابی ہے۔ تو فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بڑی کامیابی فوز ہے وہ ایکچوئل آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ جو منافق ہے وہ کہتا ہے دنیا کی کامیابی، دنیا میں میری واہ واہ ہوتی اور مال غنیمت ملتا، واٹ ایور۔ لیکن مومن کی کیا شان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آخرت میں اللہ کی نظر میں بڑا بن جاؤں، خود کی نظر میں، دنیا کی نظر میں بڑا ہونے کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ اس لیے دیکھیں صحابہ کرام کو جب کبھی بھی کسی عہدے کی اس کو پیشکش کی جاتی تھی وہ ڈر جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اٹس ویری ہارڈ جاب، ٹف۔ اور حضرت بکر صدیق کا حال آپ کو پتہ ہی، جب وہ خلیفہ بنے تھے اور وہ تاجر تھے اور اپنا بڑا ایفلوئنٹ تھے اور سب کام چلاتے تھے، لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو پھر ظاہر ہے وہاں سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، وہ اپنا کام خود کرتے تھے، اور وہ تجارت کرنے کے لیے تو وہ کچھ صحابہ نے ان کو دیکھا تو ہی واز ڈوئنگ اٹ، مطلب جو انہوں نے ٹریڈ کرنی تھی تھوڑی دیر کے لیے، وہ آئے کہ اپنے گھر بھی تو چلانا تھا۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ نہیں، اگر ان کی تو اس پوسٹ پہ زیادہ ضرورت ہے تو وی شوڈ پے ہم سم، کوئی اس ٹائم اماؤنٹ، کوئی خلیفہ کی جیسے تنخواہ۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، ان کو ایک سرٹن چھوٹی سی جو بھی انہوں نے مناسب سمجھا اس زمانے کے لحاظ سے وہ دیتے تھے۔ اس میں ان کی جو وائف تھی انہوں نے کیا کیا، اتنی وہ کم ہوتی تھی اور اس میں کتنے دیر انہوں نے بچا بچا کے کوئی ایسا جمع کیا پیسے، اور اس سے انہوں نے حلوہ یا کوئی میٹھی چیز ایسے بنا لی۔ تو حضرت بکر صدیق واز ویری سرپرائز، کھڑے فوراً انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا نا، اتنا تو مال میں گھر دیتا ہی نہیں ہوں کہ اس میں سے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ ہمیں دیتے ہیں اس میں سے میں نے بچا 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 کے نا تو یہ آج یہ بنائے، اس کا مطلب انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ اتنا ایکسٹرا ہے، میں اور کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنی پے میں سے وہ بھی کام کر لی۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ لیکن جو منافق ہے وہ کہتا ہے بس مجھے کہیں سے فائدہ آ جائے، اور چاہے بائی ہک اور کروک، چاہے کسی کو کا حق میں غصب کروں کہ کسی طرح، تو مومن کی یہ نشانی نہیں ہوتی۔ فل یو قاتل، بس چاہیے کہ قتل کریں، یو قاتل، قاتل یعنی ایک دوسرے کے درمیان یعنی جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، الذین، وہ لوگ جو یشرون، وہ بیچ دیتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں۔ یہ سودا جو ہے نا یہ ایک مومن کا سودا ہے، وہ بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے، جیسے ابو بکر صدیق کی میں نے اگزامپل دی، ایک دفعہ ضرورت پڑی تو گھر کا سارا سامان لے آئے جو کچھ تھا گھر میں۔ حضرت عمر کی مثال آتی ہے، آدھا سامان لے آئے، تو ہی ڈڈنٹ کیئر کہ گھر میں میرے کچھ بچا یا نہیں بچا۔ تو ان سے جب ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کیا چھوڑا ہے گھر میں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، ان کا نام ہے، اللہ اور دے دے گا۔ تو یہ جو سودا ہے نا یہ ہمارے ایمان ہمارا اس کو انکریج کرتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے تھوڑے فائدے کو دے دیں۔ فرض کریں ہمیں صدقہ دینے لگے، ہمارے پاس $100 ہے،
اور ہم کہتے ہیں نہیں 75 ہمارے گھر کی ضرورت کے لیے، لیکن 25 I want to save it کہ میں کل مجھے ضرورت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، جو کم مال میں سے صدقہ دے دیتا ہے، تو یہ صدقہ دینا، یا مجھے کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ میں اپنے لیے نہ رکھوں، اور ایک بڑی اشد ضرورت والا کوئی بندہ آ گیا، آپ اس کو نہیں دے رہے. ہمارا دین یہ انکریج کرتا ہے کہ آپ تھوڑے میں سے بھی چاہے تھوڑا صدقہ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ صدقہ کرنے سے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کہ یہ جو ٹریڈ ہے نا، دس از بینیفیشل ان بوتھ ورلڈس. دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے. جب آپ مومن، اللہ تعالیٰ کی کیا وہ حدیث ہے، جب تک مومن اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک مومن اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو سودا ہے نا، دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے. ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ شاید ابھی پیسے خرچ کر دیے تو دنیا میں نہیں، وہ کبھی بھی مال کام نہیں ہوتا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی دیتا ہے، وقت میں برکت آ جاتی ہے. آپ اگر کلاسز لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو آپ قرآن کے حوالے سے پھر وقت میں بھی آپ کی اتنی برکت آ جاتی ہے. تو یہ جو سودا ہے، یہ ایک مومن کر سکتا ہے، اور جتنا اچھا، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرے گی اتنا زیادہ ثواب. ومن، اور جو کوئی یقاتل، جنگ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، اور وہ قتل کر دیا جائے. اب یہ جو سودا اس نے کیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی، آپ کو پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولید، ہی واز ناٹ، پہلے تو مسلمان نہیں تھے نا، واز احد میں ہی واز فائٹنگ اگینسٹ مسلم. ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے اتنے وہ بیسٹ سپہ سالار تھے کہ انہوں نے فائدہ دیکھا رائٹ اوے، اور انہوں نے اس کو فوراً اویل کیا اور وہ جنگ جیت گئے. لیکن جب وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اتنی جنگوں میں سے، بہت بڑے سپہ سالار تھے، اور مطلب بہت شجاع، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں بہت فتوحات دی. ان کی موت بیڈ پر آئی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ میرے جو مخالفین ہیں وہ دیکھ لیں کہ میری باڈی پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جس پہ زخم نہ ہو جنگ میں، تو لیکن موت مجھے اللہ نے یہیں پہ دی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جذبہ آپ کو صرف چاہیے ہوتا ہے. موت تو جہاں نہیں وہ وہیں پہ آ جائے گی. تو جو اللہ کی اچھا، پھر کچھ غازی ہوتے ہیں اور کچھ شہید ہو جاتے. فیقتل، پھر وہ اگر قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فسوف، تو پسند قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اسے، اجرا عظیما، پھر بات آگئی اجر بہت بڑا. یا تو وہ جان سے جائے. ٹھیک ہے، جو وہ جان اور مال لے کر گھر سے نکلا تھا، پہلے زمانے میں یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ بڑی آرٹلری ہوتی تھی، اور لوگوں، حکومت کے پاس بہت فوج ہوتی تھے، گھوڑے اور اونٹ اور وہ ٹینک اور بختر بنک. اس زمانے میں تو نہیں ہوتا، اور نئے نئے مسلمان ہوتے، they were building up, everybody was donating. ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی کتنا ڈونیٹ کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جتنے لوگ تھے، جس کا جتنی حیثیت ہوتی تھی وہ ڈونیٹ کرتے تھے اور پھر جنگ میں حصہ لیتے تھے. تو اپنا مال بھی اور جان کی بھی قربانی. اگر جان سے ہی کوئی چلا جائے، اور یا غالب، یا غالب آ جائے، یعنی کہ وہ دوسرے اس پر غالب آ جائے، یعنی وہ شکست ہو جائے. ٹھیک ہے، زخمی ہو کر، کچھ تو جنگ ہار کے واپس آئے ہیں، تو ان قریب یہ اس پہ غم نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی ہوا تمہاری نیت واز دا بیسٹ تھنگ. اس کے بعد فتح اور ناکامی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ کی حکمت ہے. ہم تمہیں اجر دے دیں گے بہت بڑا، کیونکہ تم نکلے ہو اللہ کی راہ میں. جنگ جو ہوتی ہے نا، دنیاوی جنگ جو ہوتی ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے قومیت کے لیے، یعنی آپ کی نیشنل کوئی سروائیول، کسی نے اٹیک کر دیا، آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یا کوئی دشمنی ہے آپ کی تو اس میں. دوسرا ہوتی ہے زمین بڑھانے کے لیے. پہلے زمانے میں بادشاہ کرتے تھے نا، اب میں نے اپنا اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اپنی بادشاہت کو، اور وہ فائٹ کرتے تھے اور دوسروں سے علاقہ لے لیتے تھے. پھر املاک پر قبضہ کرنے کے لیے، کسی کے لیے بہت بڑی ٹیریٹری ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ ہے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ایسے ہوتا تھا. لیکن اسلام میں جنگ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے. اس لیے جو جہاد ہے اس کی بہت ویسٹ میننگز ہیں، اور یہ جو جہاد پہ جو قتال خاص طور پہ نکلنے کے لیے، وہ جو امیر ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کی طرف سے ہوتی ہے. یہ نہ کہ انڈیویجولی ہر بندہ اٹھ کے کسی سے بدلہ لینے کے لیے سوسائڈ بامبنگ شروع کر دیں. یہ قتال، یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جہاد کی شرطیں ہوتی ہیں، وہ پوری کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ، اور اللہ خالص اللہ کی راہ میں اپنا پرسنل بدلہ لینے کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جنگ جو ہے وہ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہے.
اگر وہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ ان کو کمپنسیٹ کرے گا، اس میں کوئی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، روح فوراً جنت میں پہنچا دی جاتی ہے، وہ جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں رہتے ہیں اور وہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سودا سب سے اچھا، تم منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم شکر ہے ہم ساتھ دیں گے۔ وما اور کیا ہے لکم تمہیں لا تو اچھا مودتن ایک ورڈ میرے پاس رہ گیا، مودتن واو دال دال ود محبت سے ہے نا، بین کان لم تکم بینکم و بینہ مودتن، واو دال دال ود محبت، الودود اللہ کا بھی نام ہے، یعنی تمہارے درمیان کوئی ان کے درمیان کبھی کوئی وہ جانتے ہی نہیں تھے، ایسے ہو جاتے نا کہ ہم تو ان کے جانتے ہی نہیں تھے۔ اچھا وما اور کیا ہے لکم تمہارے لیے لا نہیں تو قاتلون تم جنگ کرتے، جب قاف زبر الف قا درمیان میں الف آ جاتا ہے نا تو ان بٹوین ٹو سائڈس، ٹھیک ہے، جنگ کرنا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والمستضعفین حالانکہ حالانکہ وہ حالیہ ہے، مستضعفین اور جو کمزور ہیں، من الرجال ضعف سے ہے نا کمزور، من الرجال رجل مرد کے لیے ہوتا ہے مردوں میں سے، والنسائی اور عورتوں میں سے، امرأتن کی جمع ہے نساء، نسوتن اور امرأتن کی جمع ہے نساء، سورۃ النساء بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم کیوں نہیں جنگ کرتے اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے، ولدان بچے، ٹھیک ہے، تو بچے، عورتیں اور مرد جو اس قابل نہیں ہے کہ خود اپنے لیے فائٹ کر سکیں، الذین وہ لوگ جو یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال، خورا جیسے ہے نا ہمیں نکال، من ہاذہ القریۃ من سے ہاذہ یہ القریتی بستی، اس بستی میں سے نکال، الظالم ظالم ہے اہلہا اس کے رہنے والے۔ آپ کو پتہ ہے نا مکہ میں کتنا ظلم ہوتا تھا مسلمانوں پر، اور خاص طور پہ جو اتنے ایفلوئنٹ نہیں تھے یا جو غلام لوگ تھے، جیسے حضرت بلال کے اگزامپل ہے، یاسر بن عمار، بہت حضرت سمیہ تھی پہلی شہیدہ تھی اسلام میں، حضرت سمیہ ان کو برچھی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ اچھا بہت زیادہ ان کو ایسے اٹراسٹیز ہوتی تھی کہ صحرا تھا، ڈیزرٹ میں لے جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا اور ان کو بغیر پانی کے، اور 3 days کے بعد تو ایک تو بہت میریکل والی سٹوری انشاءاللہ وہ پھر میں کبھی آپ کو سناؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پتھر رکھ دیتے تھے زمین تپتی ریت پر لٹا کے، اور وہ حضرت بلال عہد عہد کہتے رہتے، پھر بھی کہتے تھے تم چھوڑو گے دین یا نہیں چھوڑو گے؟ تو وہ امیہ بن خلف جو تھا ان کا مالک، جس سے ابو بکر صدیق نے ان سے خریدا تھا، تو حضرت بلال کو آزاد کیا تھا۔ اب کچھ لوگ، بہت سارے لوگ جو، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مدینہ سے ہجرت کر گئے، لیکن ابھی بھی مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو فائنینشلی، فزیکلی یا قبیلے کے واسطے ان کے اتنے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ وہ اون در اون وہ ہجرت کر سکتے، اور وہ وہاں پہ بڑی سخت زندگی گزار رہے تھے، تو وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے، اس کے لوگ بہت ظالم ہیں، وجعل اور بنا دے لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس سے ولیہ کوئی حمایتی، ولی کہتے ہیں نا دوست کو، the one who you turn to when you are in happiness or in any turmoil، ٹھیک ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے یا خوشی میں بھی، آپ سب سے پہلے کہتے ہیں اپنے دوست کا شیئر کریں، تو کوئی حمایتی نہیں پائیں گے وہ ہم اپنے لیے کوئی، یہ جو جس ایریا میں ہم مکہ میں اب رہتے ہیں وہاں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، وجعل اور بنا لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس سے نصیرا کوئی مددگار، نصر ہوتا ہے ڈیفینڈر، مددگار دفاع کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے میں اور میری ماں جو ہے نا وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو بہت کمزور تھے، اور وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے تھے کہ وہ ہجرت کر سکیں، جن کو اللہ نے کمزور رکھا تھا، تو جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ آیت ہم لوگوں، ہماری طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا جو مکہ کی بستی میں بہت ظلم ہو رہا تھا، تو اب وہ کہتے تھے ہمارے لیے یہاں کوئی ولی نہیں ہے، ہم کسی کو ولی نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ولی بنا دے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو آپ کے سارے کاموں کا ذمہ لے لے، یعنی مومن لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں why don't you fight for them، جاؤ اور ان کو آزاد کرواؤ،
ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ جب مکہ میں تھے نا تو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی کیونکہ مسلمان کمزور تھے، کم تعداد میں تھے، اور مکہ حرمت والی جگہ بھی تھی. ٹھیک ہے. جب مدینہ آئے اسلام کے لیے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں کامیابی دی، پھر احد میں تھوڑا معاملہ ڈفرینٹ ہو گیا. بات یہ ہے کہ مکہ والے جو تھے نا، ہم نے پڑھا نا کہ وہ اللہ کے نام فی سبیل اللہ جنگ کرنے والے. مکہ میں لوگ، اب یہ نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ بزدل تھے یا فائٹ نہیں کر پاتے تھے، نہیں، بڑے بڑے سردار. آپ نے بھی خالد بن ولید کی مثال پڑھی، یا جو ابو جہل تھے، یا ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو بہت بڑے بڑے سردار تھے، اور وہ اس کو بڑا فخر کی بات سمجھتے تھے کہ ہم جنگ کر رہے ہیں اپنے قبیلے کے لیے اور اس میں فائٹ کرتے ہوئے مرے ہیں. تو وہ ایک بہادر قوم تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں تھا کہ وہ بہادر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کمزور رکھا ہوا تھا. اب جو مکہ کے سردار جو تھے نا، جو وہ جنگ کرتے تھے، وہی اگزامپل ہے وہ قومیت والی، وہ اپنی قبیلوں کے لیے جنگ کرتے تھے. اچھا، وہ خود بھی جنگ کرتے تھے، بڑے بہادر ہوتے تھے، اور وہ حبشی لوگوں کو ہائر بھی کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے جنگ کریں، اور وہ صرف اپنی شان کو قائم رکھنے کے لیے. فرض کریں کہ ایک قبیلے دوسرے کسی سے فائٹ ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اپنا نام بلند کرنے کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی شکست دے جائے. بس وہ لڑتے رہتے تھے. مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اوس اور خزرج کی جو لڑائی تھی وہ 100 ایئرز پلس سے چلی آ رہی تھی. فضول باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لڑتے تھے، اور نیور اینڈنگ وارز ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنگ کرو جو، کیونکہ یہ جو کافر لوگ ہیں وہ لڑتے ہیں اپنی شان و شوکت کے لیے، مومن لڑتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. آپ ان لوگوں کو آزاد کروائیں جو مجبور ہیں، جو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے دین اسلام کو وہاں پہ کھلے عام پریکٹس نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے تھے، سوری، حضرت بکر صدیق جب اسلام لے کر آئے تھے، اور جب نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مارا تھا. حضرت ابو بکر صدیق، ہی واز ناٹ اینی لے مین، کوئی ایسے آدمی نہیں تھے، وہ بڑے مرتے ہوئے تھے. ان کو ایک دفعہ مارا اور وہ مارتے مارتے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے، اور جب ان کو ہوش آیا تو وہ پھر کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. تو بات یہ تھی کہ وہاں، اور پھر آہستہ سے جب مسلمان اسٹرانگ ہونا شروع ہوئے، انہوں نے ہجرت کر لی، لیکن ابھی دیر ور لیفٹ اوور پیپل جو وہاں پہ موجود تھے. انشاءاللہ اس سے آگے ہم جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہے کافی، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ صبح کی مارننگ کی کلاس میں ہم نے یہاں تک کیا ہے. تو آج ہم نے آیت نمبر 75 تک کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے آئے تھے، مسلمانوں کی مواخات ہوئی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہم مکہ میں تھے تو بڑی ہماری عزت والے تھے، یعنی کوئی ہم پر ایسے آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا ہمیں کوئی تنگ کرے، تو ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے. تو اس وقت نہیں ملی، لیکن جب مدینہ میں آئے تو ان کو اجازت ملی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہیں پہ روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. کوئی کوشچن ہے آپ کا بات کرنی؟ چلیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ سوری، میں نے ایک بات وبرکاتہ. پوچھنی تھی کہ جملہ معترضہ کون سا ہے؟ آپ نے بتایا بینکم علم تکم بینکم و بینہ اچھا مودۃ، اچھا، پورا یہ علم تکون، اچھا ٹھیک ہے. مودۃ. اور ہاں علم تکون بینکم و بینہ مودۃ، رائٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.